ایک ایسی جگہ جہاں نافرمان اور بدعمال لوگوں کو مرنے کے بعد سزا بھگتنی ہوگی۔ ایک ایسا نقشہ جو قرآن پاک میں پیش کیا گیا ہے، ایک ایسی آگ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جہاں رہنے والوں کو پینے کے لیے پیپ اور گرم پانی ملے گا، جس کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں پہننی ہوں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے؟ اس کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ اس میں رہنے والے کیا کبھی دوزخ سے باہر آئیں گے؟ اور دوزخ نے اللہ سے کیا شکایت کی؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اہل جہنم کے لیے مختلف روحی اور حسی عذاب ہوگا، جس کو اللہ تعالی نے عذاب مہین، عذاب غلیظ، عذاب علیم، عذاب شدید اور عذاب عظیم سے توصیف کیا ہے۔ جس وقت مجرمین کو گروہ در گروہ جہنم میں لے جایا جائے گا تو عذاب کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے اور ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، جہنم کی آگ دور ہی سے ان کے انتظار میں ہوگی۔ جب ان کو دیکھے گی تو شیر کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے غیظ و غضب کا اظہار کرے گی، جس طرح کہ شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کو شیاطین اور وہ جس کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ایندھن کا کام کریں گے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ سنیں گے، اور جہنم جوش مار رہا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی وجہ سے جہنم پھٹ جائے، اور جہنم کی آگ برق اٹھے گی، اس کے شعلے برق اٹھیں گے اور شرارہ تند ہو جائیں گے، اور اپنی شدت کے ساتھ جہنمیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ ان کا کھانا پینا اور لباس بھی جہنم ہوگا، جہنم ہی ان کا گہوارہ اور یہی ان کی چھت ہوگی، اور اوڑھنا بچھونا بھی یہی جہنم ہوگا۔ وہ طبقات جہنم میں چیختے چلاتے ہوں گے، لیکن عذاب ان کو نیچے اور اوپر سے گھیرے ہوگا۔ جہنم کے مختلف طبقات میں تارکول کے کپڑے ہوں گے، ان کی پیشانی پر ذلت کے نشان ہوں گے، ان کے چہرے جل رہے ہوں گے اور وہ آگ میں منقلب ہو رہے ہوں گے، ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، ان کے سر سے پیپ نکل رہی ہوگی۔ دوستو، وہ ہمیشہ اسی دردناک عذاب میں رہیں گے، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مریں گے نہیں، نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی آئے گی، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ جب ان کی جلد کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا ہو جائے گی، تاکہ ان کے عذاب میں ایک تازگی پیدا ہو جائے، اور جب وہ اس شدت عذاب سے گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ بڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ سب ایک طرف، دوسری طرف ان کو ہتھ کڑیوں، بیڑیوں اور توک میں جکر دیا جائے گا، ان کو تنگ جگہ میں رکھا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگ برق اٹھے گی، لوہے کے دروں سے پیشانی پھٹ جائے گی، ان کے سروں پر گرما گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی، اور اگر وہ لوگ پیاس کی شدت سے استغاثہ بلند کریں گے تو ان کو جواب میں پیپ دار پانی پلایا جائے گا، جس کے بعد سے پھر استغاثہ بلند نہیں کریں گے، اور اگر بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانا طلب کریں گے تو ان کو درخت زقوم کا دوبن دیا جائے گا۔ یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اسی کو کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بڑھیں گے اور اسی مائع حمیم کو پئیں گے۔ وہاں پر خوف و وحشت ہوگا اور طبقات جہنم میں چیختے چلاتے رہیں گے، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے نالہ و فریاد اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوں گی، لیکن ان کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ دوستو، دوزخ کی حقیقی گہرائی تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حدیث پاک میں اتنا فرمایا گیا ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ اور دوستو، جہنم کی آگ کا جو رنگ ہے اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھنکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھنکانے کے بعد سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھنکانے کے بعد سیاہ ہوگی، اور فرمایا کہ اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے۔ دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔